In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایوان کفر کے لیے جو بن گیا تھا ہاویہ، ایوان کفر کے لیے جو بن گیا تھا ہاویہ، اسلام کا وہ شیر ہے سیدنا معاویہ. اسلام کو رونق ملی جس کے تدبر سے وہی، اسلام کو رونق ملی جس کے تدبر سے وہی، کاتب قرآن نبی کا وہ بنا معاویہ. صدر جلسہ، معزز علماء اکرام، جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پیکر تدبر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، جہاں تاریخ کے بے رحم ہاتھوں نے بہت ساری باعظمت و شان شخصیت کے کردار کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں اسلام کا طرح افتخار اور گلشن و بہار کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ شخصیت بھی تاریخ کے بے بنیاد الزامات و اعتراضات سے محفوظ نہ رہ سکی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عقیدت کا لبادہ اوڑھ کر دجل و فریب کا مظاہرہ کیا گیا. کبھی خارجیوں کا مکر و دجل حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، تو کبھی فتح تشریح کی صورت میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کبھی مودودی کا بے رحم والا پرواہ قلم اس قصر اسلام کی بنیاد بے نقب زنی کی بے جا جسارت کرتا ہے، لیکن اس قدر طعن و تشنیع مکر و دجل کا انداز اس عظیم ہستی کی شان و عظمت کو اہل ایمان کے دل سے نکال نہ سکا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس عظیم شخصیت کو ایک دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ کا کردار ادا کر کے اہل ایمان کے دلوں میں شرح ہدایت کر دیتا ہے، قصر اسلام کی بنیاد بن کر مصائب والا کو یہ بے رحم کر دیتا ہے. واقف تو ہے ادراج سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے ادراج سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ. عزیزان من، حقائق سے نواقفیت انسان کو قد جہل میں دھکیل دیا کرتی ہے. اگر حقائق کی دنیا کو دیکھنا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں خلاق عالم فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. یہ اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں والزمہم کلمۃ التقوی. جی ہاں، یہ اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. یہ اس مقدس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی افسانوں میں تلاش کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کے ترانوں میں جانچا جائے تو وارثان قلب و جگر اس عظیم شخصیت کی شان عظمت پر رش کرتی نظر آتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر و سیاست دفاعی قوت و شوکت، کلام الہی کی حفاظت و کتابت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرح افتخار ہے کہ کفر الٹا لٹک سکتا ہے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عزت و وقار چھین نہیں سکتا. گرامی قدر سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے والد گرامی ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں زمانے اسلام سے پہلے عداوت نبوت میں سردار کی حیثیت رکھتے تھے، وہاں قبول اسلام کے بعد وہ مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے عظیم پرمسرت موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو شخص ان کے گھر میں پناہ لے لے وہ جان مال اور عزت و آبرو کا معمور کر لے گا. اور اس فرمان نبوت کی تشریح میں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی تعلیم کل ابی سفیان و اظہار الشرف، یعنی آقا کا یہ فرمان ہے جہاں حضرت معاویہ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے سکون و تسلیح کی عکاسی کرتا ہے، وہاں حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانہ و خانہ کی عظمت و شرف کی غمازی کرتا ہے. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگشت طعن و تشریح اٹھانے والے اپنی آخرت کی فکر کرے، ورنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے لیے عذاب سے نجات طلب نبوت سے یوں جاری ہو چکا ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اور ایک سند میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے وَمَكِنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ، یعنی ان حکومت و اقتدار عذاب فرما. پھر دنیا نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسر اسلام سے سرگروا ہو کر پھر دنیا نے دیکھا کہ کسر اسلام سے سرگروا ہو کر رہ جاتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بعد وہ امیر المؤمنین بن کر کسر اسلام کو ایسا مضبوط کرتے ہیں کہ دھرتی انہیں عقیدت کا یوں سلام کرتی ہے. میں اپنے تقریر کا اختتام اسی شعر پہ کرنا چاہتا ہوں. ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے، اے محسن اسلام تیری ہی قیادت و روشان ہے، اے محسن اسلام تیری ہی قیادت و روشان ہے، تیرے ہی ابر سے برسی ہے حق کی یہ باران ہے. وما علینا الا اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول